والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرحین فاطمہ. کبھی میں صبح حاضر گئی ہوں، کبھی میں شام ابد گئی ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا. آج کی تقریب کے حوالے سے دو ٹاپر جو ہیں، نمبر 1 جنت زمان اور سیکنڈ ان کے ساتھ ہیں طوبہ شذر. تو نمبر 1 سب سے پہلے میں دعوت خطاب دیتا ہوں. جنت زمان آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے آئی جی صاحب ڈاکٹر انور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس پنجاب پولیس انٹرنشپ کا انیشیٹو لیا. اس کے بعد کیپٹن ریٹائر سروائز محمود کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ہماری اس پوری انٹرنشپ کے دوران ہمارے مینٹر رہے اور ہمیں سپروائز کرتے رہے. اس کے ساتھ میں سر شہزاد اور میم سمیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اس پوری انٹرنشپ کے دوران ہمیں گائیڈنس دی. اور اس کے ساتھ میں انکل قمر جو ہمارے ساتھ ڈرائیور ہیں، ہمیں لے کے یونیورسٹی سے پولیس لائن اور وہاں سے واپس یونیورسٹی واپس چھوڑنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا. اس کے بعد ہم نے اس انٹرنشپ کے دوران بہت کچھ سیکھا کہ پولیس کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس کیا کیا کام کر رہی ہے، اس کے کتنے ڈپارٹمنٹ، جو کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا. اور اس کے علاوہ ہمیں اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. یہ سب کے ساتھ ساتھ سر ڈی پی او نے ہمیں اسپرچولی بھی ایجوکیٹ کیا کہ ہمیں اپنے دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دین کو بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. انہوں نے جو کہ مجھے ایک ورڈ بہت اچھا لگا وہ ہے ایمپتھی. وہ ایموشن مجھے پہلے پتہ تھا کہ ہمیں دوسروں کا جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں دکھی تو ہمیں خود دکھ فیل ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے الفاظ نہیں پتہ تھے. انہوں نے میرے اس ایموشن اس فیلنگ کو ایک ورڈ دیا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروایا جیسے کہ ڈی آر سی تھا، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ جو پولیس والے جو وکلاء کو اپنی فیس نہیں دے سکتے ان کے وہ کیسز سولو کرواتے ہیں.
جو کہ مجھے بہت اچھا لگا. اور جو اس انٹرنشپ کا انیشیٹو تھا کہ ہمیں یوتھ کو یہ بتانا تھا کہ ہم گھر جا کے اپنی فیملیز کو بتائیں, اپنے آس پاس لوگوں کو بتائیں کہ پولیس کیا کام کر رہی ہے, اور ساتھ انہیں ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں, ہم پڑھے لکھے اگر یہاں میں بتائیں تو ہم جان سکتے ہیں, لیکن وہ ان پڑھ ہیں, ہمیں انہیں جا کے بتانا ہے کہ پولیس غلط کام نہیں کرتی, وہ اچھی کام بھی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ انٹرنشپ میں ہم نے صرف پڑھا ہی نہیں ہے, ہمیں انہوں نے انٹرٹین بھی کیا, ہمیں ہماری ٹرپ ارینج کیا. اس انٹرنشپ میں صرف ہم کلاسز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں, لیکن اس انٹرنشپ میں آنے کے بعد میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے ملی, ان کے خیالات میں نے جانے اور مجھے پتہ چلا جو مجھے پہلے انفارمیشن نہیں پتہ تھی. ایک فروا وہ اسٹوڈنٹ آج نہیں آئی, انہوں نے ایک بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا, سجیشن دیا تھا پولیس کو کہ ہمیں دوسروں پبلک کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے ان کی اچھی کاموں کا. انہوں نے بولا کہ 1-5 پہ اور تحصیل چوک جو LEDs لگی ہوئی ہیں وہاں پہ اگر ہمیں پولیس کے پازیٹیو جو وہ کام کرتے ہیں وہ دکھائیں تو وہ اچھا ہوگا. انہیں وہ جانے کہ پولیس صرف غلط کام نہیں کرتی, وہ اچھے بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ علیشا جو انہوں نے بہت مجھے اچھا لگا, انہیں بہت کانفیڈنس ہے, جو کانفیڈنس سے بات کی اور میں یہاں کھڑی ہوں اسی وجہ سے میں یہ بات کی. ہماری نیکسٹ ٹاپر ہے طوبیٰ شہزادی. السلام علیکم. طوبیٰ شہزادی فرام IIT ڈپارٹمنٹ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے میں تھینک یو بولوں گی ڈاکٹر عثمان انور کو, IIT صاحب کو, کہ انہوں نے یہ انٹرنشپ کا انیشیٹو لیا ہمارے لیے. اس کے بعد ہم تھینک یو کریں گے DPO صاحب کو, میم سمیہ کو اور سر شہزاد کو کہ وہ ہمارے سپروائزر ہیں, ہمیں گائیڈنس انہوں نے دی. اور میں ایکسپیرینس کی بات کروں تو جب میں یہاں پہ آئی تو بالکل میں بلینک تھی, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے. ہمارے مائنڈ میں صرف یہ سکھایا گیا تھا ہمیں گھر سے بھی اور سوسائٹی سے کہ پولیس جو ہے ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے, یہاں کرپشن ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ مجھے یہ پتا تھا کہ کوئی کیسز وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ تو سولو کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب میں انٹرنشپ کرنے یہاں پہ آئی اور اس کے بعد میں نے یہ سیکھا یہاں سے کہ پولیس میں صرف یہی کام نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اور سارے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں نے سیکھا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کر رہا ہے. اور سب سے جو اچھا ڈپارٹمنٹ مجھے لگا ہے DRC کا, وہ جو کام کر رہا ہے وہ میرے لیے مجھے سب سے اچھا لگا ہے. اس کے بعد صرف انٹرنشپ میں یہ ہم نے لرننگ, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نہیں ہمیں DPO صاحب نے بتایا, بلکہ ہمیں اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی لیکچرز دیے ہیں ان سے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں. انہوں نے ہمیں جس طرح چیزیں بتائی ہیں, دعا, استغفار, ذکر اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. اور یہ ہمیں اپنی لائف میں پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. سامنے لیتے رہیں گے کہ بکھرے ہوئے اچھے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے, وہ بھی پولیس کے پلیٹ فارم پہ جمع کر کے, اور اس کے تھرو سے وہ سوشل سروس کرنا, یہ ایک واقعی بہت کمنڈیبل سروس تھی. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک پرسیپشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ہم مسلم گئے ہوئے تھے لاہور, وہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا سر, ایک NGO کے کوئی آفیسر تھے, میں نام نہیں یاد ان کا, اور ایک میم تھی فضائیہ انٹرنیشنل فضائیہ اسکول کی, کوئی کیئر اسکول کی, تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا جو کہ اس انٹرنشپ سے بھی ہم نے سیکھا, اور مطلب وہ سن کے ہمیں واقعی بہت اچھا لگا, مجھے پرسنلی بہت خوش لگا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیچر ہیں بیسیکلی ایئر فاؤنڈیشن کے, آئی گیس. وہ بتا رہی تھیں کہ ہمارا جب ان کے ساتھ یہ لنک ہوا ہے, کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ فری آف کاسٹ جو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ریگولرلی جب پولیس وہاں پہ آتی ہے, وزٹ کرتی ہے, تو ہمیں خود ایک بڑا سیف فیل ہوتا ہے کہ جو ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح NGO کے وہاں پہ تھے, ان سے جب پوچھا کہ آپ کو اس جو لیا گیا ایک اسٹیپ, کیونکہ 50 سے زیادہ NGOs ہیں جن کو PKM کے ساتھ MOU سائن کیا ہے, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو کہ واقعی مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود اب بہت سیف فیل کرتے ہیں, اور یہ بات واقعی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ ایک جو نیریٹو تھا کہ یار کوئی بھی کام ہو پولیس سے باہر ہی کر لو, وہ اب اس طرح سے چینج ہو رہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ گیا ٹھیک ہے پولیس کو کال کرو. یہ واقعی ایک مطلب بہت زیادہ قابل تعریف تھی. ہمارے نیکسٹ جو کل کے ایونٹ میں ٹاپر ہیں وہ ہیں اریبہ زینب. میرا نام اریبہ ہے اور میں فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سب سے پہلے تو میں IIT صاحب کا, DPO صاحب کا, میں سمیہ کا, سر شہزاد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس
کے بعد ہم لوگوں نے اس انٹرنشپ میں جو 2 ویک گزارے ہیں، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم لوگ نہیں جانتے تھے پہلے، ان کے ساتھ ہم لوگوں کا مطلب کلاس کے علاوہ بھی بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے. ڈی پی او سر نے جو کچھ باتیں کی ہیں، سیلف گرومنگ کی باتیں کی ہیں، وہ بہت اچھی لگی. اور دوسری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈی آر سی کا وزٹ کیا، ٹریفک کا وزٹ کیا. ٹریفک آفس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، وہ ہم لوگوں کو ساری باتیں پتہ چلی ہیں. خدمت مرکز کا، نصاب مرکز کا سر نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتایا، شہزاد لوگوں نے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے ساتھ بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے. سر کی باتیں سر نے کہا ہے کہ آپ لوگ کمپلین کرنا چھوڑ دیں. ہم لوگ اگر خود کو دیکھیں تو ہم لوگ ہر بات میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سر کی باتیں دیکھ کے سن کے ہمیں اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج آیا ہے جو ہمیں فیل ہوا ہے. تھینک یو. اس کے بعد عائشہ بیوی. السلام علیکم آل آف یو. میرا نام عائشہ بی بی ہے، میں بی ایس آئی 5th سیمسٹر سے ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہ ایک انیشیٹو دیا، اور ڈی پی او سر واحد محمود جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. پورا مطلب 2 ویک ہم لوگوں کے ساتھ رہے، ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا، جیسے استغفار، دعا، ذکر، شکر، جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھا. ہم لوگ کہیں نہ کہیں مطلب ایسے کر جاتے تھے جس چیزوں سے ہمیں نیگیٹیوٹی فیل ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ جب ہم لوگ آئے ہیں ہمیں سر نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو انرجی ہوئی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ڈی پی او سر واحد محمود. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ہم لوگ پولیس کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہم لوگ دوسروں سے سنتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں یا سن نہ لیں. تو ہمیں کسی کو بھی جاننے سے پہلے ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پولیس کتنا ہارڈ ورک کام کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. اب میں سناتا ہوں جو ہمارا جو پریویس سیشن تھا اس میں مصباح وقار. My name is Misbah Bakar and I'm from 7th semester IR morning. And yes, we were the first batch of this internship, and we're very pleased and honored to meet such great persons like Sir Wahid Mahmood, Sir Shahzad and Ma'am Samia. But they were beyond our expectations. ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگ جو پولیس والوں کو بغیر سمجھے ہم نے سنی باتوں میں ایک امیج بلڈ کیا ہوا تھا، تو وہ اس کو انہوں نے توڑا. اور ہمیں صرف پرسنل لائف پہ اور پریکٹیکل دونوں لائف میں انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی. اس کے علاوہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے یہ اویئرنیس پروگرام کے طریقے سے تھا، لیکن انہوں نے ہمیں بہت سارے جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں اور پرسنل لائف میں بھی اور بہت زیادہ ہمیں گائیڈ کیا، اور بہت ہمارے لیے بہت گرومنگ یہ سیشن رہا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں یہ والا موقع دیا گیا. تھینک یو سو مچ. جو پہلے بہن میں ٹاپر تھیں وہ ہیں عبیرہ مظہر. My critics and friends, my name is Abira Mazhar and 7th semester IR. تو میں فرسٹ بیچ میں تھی یہاں آپ سے پہلے. تو میں نے یہاں آنے سے پہلے پولیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. یہاں کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سر نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ آپ صرف دنیا کو نہ لے کے چلیں بلکہ کچھ اور بھی سیکھیں. تو بہت کچھ سیکھنے کا میں یہاں کا موقع ملا. پولیس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا جو کہ بالکل نہیں پتہ تھا. بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس سے مائنڈ میں وہ پازیٹیو میں چینج ہوئے ہیں، اور اب ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہم میں آئے ہیں اور ہم خود کو بہت زیادہ سیف سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے سر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے ارینج کیا اور ہمیں کروایا. تو تھینک یو سو مچ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب کا کال کیپٹن بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. جزا اللہ تعالی عن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ. میں بڑے ادب کے ساتھ کسی صاحب کی جگہ پہ جناب پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کی یونیورسٹی کا، آپ کی فیکلٹی کا، that you people have been a part of the team کہ جس میں جناب آئی جی پی
ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ویژن کے مطابق جو انٹرنشپ کا پروگرام ہے یا فرینڈز آف پولیس کا پروگرام ہے، اٹس پرائمرلی ٹو برج دا gaps or communication gaps between community and police ہے. Primarily میں نے اس opportunity کو سمجھا کہ why not to change the mind, soul and hearts of the people. میرے نزدیک یہ بڑا اہم ہے کہ آپ جب انٹرنشپ پروگرام سے ہو کر جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا ہارٹ سیٹ کیا ہے، آپ کا سول سیٹ کیا ہے، آپ کا ہیلتھ سیٹ کیا ہے. میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا تھا تو میں آتے ہوئے اپنے ایک سابق جو میرا آپریٹر تھا میں اس سے میسج کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اور میں اپنے تمام جو اسٹوڈنٹس جو اس کلاس کا حصہ ہوتے تھے میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ پڑھیں، اور اس کو ہم پڑھتے تھے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. میں یہ مکمل نظم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا، میں خود بھی کھڑا ہوتا تھا. یہ میں 2011 12 13 کی بات کر رہا ہوں. We started off at that time اتنا سوشل میڈیا تھا نہیں، لیکن believe you me sir کہ یہ جو باتیں میں نے اسٹوڈنٹ سے اس دفعہ انٹرنشپ کے دوران کی، یہ باتیں میں تب بھی کر کے، لیکن جو امپیکٹ اس دعا کا آتا تھا یہ امپیکٹ کبھی بھی میری ان باتوں کا نہیں آتا تھا. کیونکہ اس میں دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، میں اجالوں میں بدل دوں ان اندھیروں کو. تو بیٹا آپ سب یوتھ ہیں، آپ مستقبل کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جو دراصل اس قوم میں، ہم کہتے ہیں قومیں تابناک تب مستقبل حاصل کرتی ہیں جب اس کی نوجوان نسل روشن خیال ہو جائے، انلائٹنڈ ہو جائے کہ ہم ہیں کیا. تو میں نے آپ کو اپنی خودی سے روشناس کیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں نے کوشش کی، میری ٹیم نے کوشش کی، آئی جی پی جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کوشش کی کہ ہم آپ کو آپ کی خودی سے روشناس کروائیں. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں. جب تک آپ کو اپنی آشنائی حاصل نہیں ہے تو you cannot reach God. تو اس کو قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ، یہ وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، پھر اللہ کہتا ہے پھر بتا، جس طرح تو راضی ہے میرے بندے میں تیرے سے اس طرح راضی ہوں. آپ سوچیں آپ کا اللہ آپ سے کہے اے میرے بندے جس طرح تو چاہتا ہے نا میں تجھ سے راضی ہوں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور میں تجھ سے راضی ہوں. تو مقصد زندگی کا اللہ کی رضا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. جو
میں سمجھتا ہوں ہم سب کی زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے. خود ہی یا اپنی سیلف سے روشنائی آشنائی دراصل اسی کا حصہ. میں اکثر جب لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ what do you earn اور where do you live اور gratefulness میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سٹوری وردی مومنٹ آپ نے کیا گزارا. تو سٹوری وردی مومنٹ آپ نے بنانے ہیں لائف میں. آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ جب پڑھ کے جا رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی پولیس یہ تمام فیسیلیٹیز دے رہی ہے, اور چاہے وہ پولیس خدمت مرکز ہے, چاہے تحفظ مرکز ہے, چاہے وہ میثاق سینٹر ہے, چاہے پولیس خدمت کاؤنٹر ہے, چاہے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ہے, یا وہ تمام سہولتیں ہیں جو ڈرائیونگ لائسنس سے ریلیٹڈ تمام کی تمام جو فیسیلیٹیز ہیں جو پولیس فراہم کر رہی ہے, وہ عام لوگوں کو نہیں پتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسیلیٹیز آپ لوگوں تک پہنچائیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ آپ دراصل کس طرح سے اپنے ارد گرد, میں نے کہا ہے نا شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہاں سے مجھے آئی یہ آواز کہ دور دنیا کا میرے دم سے اجالا ہو جائے. زندگی بھی یاد رکھیں, یہ ایک ریسرچ ہے, جاپنیز ریسرچ ہے, صوفیزم کے اوپر ایک ریسرچ ہے, کی جاپنیز نے کی ہے, پاکستانی کسی نے نہیں کی, یا مسلمان یا اس نے نہیں کی. Your words are spell. Whatever you say, they have the magic. They have the spell. That is called spelling. تو میں ان الفاظ کے مجموعے کے ساتھ آج یہاں پہ ہمارے پرانے جو انٹرنشپ کے فیلوز ہیں وہ موجود ہیں. جب اگلا انٹرنشپ ہمارا اپروول آتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ 50 لوگ ہوں, منیمم 50 لوگ ہوں. جب ان کا فنکشن ہوگا تو ہمارے پہلے انٹرنشپ کے بھی ٹاپرز یا جو بھی وہ جو انلائٹنڈ لوگ ہیں ان کو ہم بلائیں گے, سیکنڈ فیز کے بھی لوگ زیادہ بلائیں گے, اور تھرڈ فیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. پرائمریلی آپ نے اپنی زندگیوں کو شمع بنانا ہے. آپ نے اپنی والد کو بتائیں, والدہ کو بتائیں, بہن بھائیوں کو بتائیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے, اچھا سوچنا کیا ہے, کیونکہ اچھا سوچیں گے تو منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے, اچھے الفاظ نکلیں گے تو اعمال اچھے سرزد ہوں گے, اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی عادتیں بننی ہیں, کیونکہ اچھے اعمال کا مجموعہ ایک اچھی عادت بناتا ہے, برے اعمال کا مجموعہ ایک بری عادت بناتا ہے. تو اچھے اعمال اچھی عادتیں, برے اعمال بری عادتیں. تو ہم نے وہ اچھی عادتیں ڈیولپ کرنی ہے. جب آپ کی انٹرنشپ شروع ہوئی تو میں نے سپر ہیومن سکلز آپ کو بتائیں, سپر ہیومن کوالٹیز بتائیں آپ کو, وہ کیا ہے. آپ دیکھیں اس میں گریٹیٹیوڈ سب سے بڑی ایک کوالٹی تھی. ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں. ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے شکر گزار نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پروفیسر صاحبان نے مجھے سلیکٹ کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں پولیس کے اندر انٹرنشپ کا موقع ملا, آپ کو لرننگ کا موقع ملا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جائیں, تو کم از کم آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوا ہوگا کہ جو آپ نے گریٹیٹیوڈ سنا ہوگا, شکر سنا ہوگا, استغفار سنا ہوگا, دعا سنی ہوگی, ذکر سنا ہوگا, یا آپ نے انویلپمنٹ کی کل میں نے بات کی تھی کہ 4 چیزوں کی انویلپمنٹ دراصل درود شریف ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے میں نے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا فن سکھانا ہے اور سیکھنا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہیں ہے. دیکھیں میری زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جب لوگوں کو میں گالیاں دیتا ہوں یا میں لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوں یا میں لوگوں کے ساتھ چلو میرے حسن سلوک کے سب سے بڑے جو ایک جس کو ہونا چاہیے حسن سلوک سے آشکار ہو ہمارے والدین ہیں, ہمارے یہ پروفیسرز ہیں جو ہمارے روحانی والدین ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ حسن سلوک وبالوالدین احسانا, کہ احسان احسن کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز تھی کہ آپ نے شکر کو سیکھنا ہے. میں نے سپر ہیومن سکلز ایسے نہیں میں اٹھا کے کاپی پیسٹ کرتا رہتا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ آج یہاں پہ ہیں, اگلا ایک اور نیا بیچ بیٹھا ہوگا اور وہ یہی باتیں سن رہا ہوگا. بلیو یو می کہ استغفار کو اکمل احسن ایک جگہ پہ لانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے. دیکھیں اپنی میں کو مارنا ہے, گریٹیٹیوڈ پہ بھی تو اپنی میں کو مارنا ہے. شکر جو ہے آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھیں مجھے میری بیٹی کا یہ فکر بڑا پسند آیا کہ مجھے وہ چاچا جی کا شکریہ کہ جو ہمیں ڈیلی وہ بوڑھا بابا جو پولیس کی گاڑی چلا کے لاتا ہے مجھے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. And I really appreciate it. آپ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کے دروازہ کھولا, جنہوں نے آپ کے لیے سویپ کیا آپ کا کلاس روم, جنہوں نے آپ کے لیے جھاڑ پوچھ کی, جنہوں نے آپ کے لیے یہ گاڑی چلا کے یہاں پہ لائے, یا مینیل سٹاف میں اسے کہتا ہوں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے آپ کی سراؤنڈنگ چینج نہیں ہوگی, پازیٹیوٹی لانے گی. میں نے ایک سب سے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے اندر سے ریونجفلنس ختم ہو جائے, انتقام ختم ہو جائے. میں نہیں چڑھنا چاہیے, اس نے مجھے پتھر مارا ہے میں اٹھا کے اینٹ ماروں گا, مجھے سکون نہیں ملنا. جب تک میں اسے 6 بندوں سے ذلیل نہ کروا لوں تب تک مجھے سکون نہیں آنا. ہماری ایگو یہ ہے کہ میں نے میں ہی سیکھی ہے. ہم نے دوسروں کو سوچنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سکھایا کہ سیلف لیسنس, بے لوث ہونا, اپنی ذات کو مائنس کرنا, دوسروں کی ایسے خدمت کرنا جس سے کچھ ملنا بھی نہیں ہے, توقع ہی نہیں ہے آپ کو. یہ ہے بے لوثیت, بغیر کسی لالچ کے دوسرے کی مدد کرنا. میرا ایک جو گھنٹہ اگر میں لیکچر دے رہا ہوں آپ کو یا آپ کا لیکچر سننا مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. انٹرنشپ ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے, لیکن میرے لیے سب سے بڑا توش آخرت یہی ہے کہ اگر آپ نے دعا کے فلسفے کو سمجھ لیا, اگر آپ نے ذکر کے فلسفے کو سمجھ لیا, اگر آپ نے استغفار کے فلسفے کو سمجھ لیا, اگر آپ نے شکر گزاری کے فلسفے کو سمجھ لیا, اگر یہ بھی نہیں سمجھ سکے تو کم از کم اتنا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اچھا سوچنا ہے, اچھا بولنا ہے. بس ہم سے اچھا بولا نہیں جاتا, ہم سے اچھا سوچا نہیں جاتا. دیکھیں to err is human, کوئی بندہ ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے, لیکن ہم اپنے سراؤنڈنگ میں پازیٹیوٹی تو پھیلا سکتے ہیں. تو وہ پروورب ہے کہ جی watch your thoughts they become your words. تو بیسک اس کا پروورب ہے کہ words make a character. الفاظ کردار بناتے ہیں. یہ چائنیز پروورب ہے. ہم نے پٹ مین شارٹ ہینڈ میں یہ پہلا ہمارا سبق تھا سر, پہلی تھی دوسرے چیپٹر کی, اور یہ مجھے آج بھی یاد ہے. یہ چائنیز پروورب پٹ مین شارٹ ہینڈ کی بک ہے چھوٹی سی, اس کی سیکنڈ چیپٹر کی پہلی لائن ہے words make a character. الفاظ. پھر مجھ سے بچوں نے سوال کیا سر کیسے ہم اچھی سوچ کیسے لائیں. میں نے آپ کو بتایا استغفار اور شکر گزار بن جائیں. استغفر اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا کہ بھئی تم استغفار کر لو میں تمہارا استغفار قبول کرتا ہوں اور پھر امداد کروں گا تمہاری وَيُمْدِدْكُمْ بِهَا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا میں آپ کے بارشیں برساؤں گا. ٹھیک ہے جی. بارشیں صرف عام بندہ سمجھتا ہے شاید بارش برسنی ہے پانی کی نہیں. وہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر قسم کی بارشیں برساؤں گا. آپ کو سمجھ نہیں لگے گی مال و اسباب. آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بارشاں کو کون سی برسانی ہے جی کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ میں مال و اسباب کی بارش کروں گا میں اولاد کی بارش کروں گا. میں آپ کو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ میں آپ کو جنت انہار جو نہریں ہیں دنیا اور آخرت دونوں بنانے کی کہتے ہیں بارش کروں گا. کرنا کیا ہے؟ کرنا ایک ہے استغفار. شکر لائن شکرتم لازیدنکم تم شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا. اور believe you me اللہ کا شکر جو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اتنی زیادہ اس کی ابنڈنس کر دیتا ہے آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہے. لائن شکرتم لازیدنکم. مجھے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے. انہوں نے آپ سے فرمایا کہ اگر یہ اس طرح ہے تو اس کا ریورسل بھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو شکر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں کو سب کچھ لے لے سی واپس کھو لے گا چھین لے گا. شکر سیکھنا ہے اس ہماری یوتھ نے کہ ہم نے شکر گزار ہونا ہے. اور یاد رکھیے میں نے تو لٹمس پیپر ٹیسٹ بتاتا رہتا ہوں. استغفار کا عمل اس کا ہے کہ جس کی نماز اور قرآن ڈیلی چل رہی ہے. اور قرآن کے بارے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمین لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. کھولنا ہی نصیب نہیں ہوتا آپ کو قرآن پاک کیونکہ آپ استغفار سے دور ہیں رب کے کرم سے دور ہیں رب کی رحمت سے دور ہیں رب کی عطا سے دور ہیں اور رب کی توفیق سے دور ہیں. وما توفیقی الا باللہ. پھر لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے جی شکر گزار بندہ کون ہے. شکر گزار وہ ہے جو ریڈیٹس پازیٹیو انرجی. شکر گزار وہ ہے جو سروس اورینٹڈ زیل والا بندہ ہے. ہر بندے کی خدمت کرے. اس بندے سے فائدہ نہیں ہے اس کی بھی مدد کر دے. جیب میں پیسے نہیں تھے اور میں نے صبح میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی ہم آپ سے خریدتے ہیں یہ جو آپ اس نے بنی ہوئی تھی آرٹسٹ. اور میں نے پھر بھی اس کو کہا 45,000 کی نا اس سے ساری کی ساری خرید لو جو اس کی وہ ہیں. میرے لیے سٹوری وردی اس لیے ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک حنیف صاحب کی بات کر رہا ہوں یہاں کا آرٹسٹ ہے تو وہ اس کو فالج ہو گیا اب وہ بنا نہیں سکتا. اس کے پاس اثاثہ وہی ہے جو اس کی وہ اس نے 30-40 اپنی لائی اور لا کے مجھے دکھا رہے ہیں. یہ وہ میرے پاس نہیں آیا یہ اللہ اپنے کسی بندے کے پاس بھیج رہا ہے اور اس کو یہ احساس کہ یار مجھے ادھر سے مدد ہونی ہے. سٹوری وردی مومنٹ بنائیں. تو میں نے کہا شکر کا سب سے بڑا اگر لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے اگر یہ دو باتیں پوری ہیں کہ میرا کامل بھی ہے کہ نہیں ہے تو دل میں پوچھیں کہ شکوہ شکایت میری ختم ہے کہ نہیں ہے. میں اپنی ماں سے خوش نہیں میں اپنے باپ سے خوش نہیں میرا بہن بھائی مجھ سے راضی نہیں ہے میرا استاد مجھ سے خوش نہیں ہے میرے ساتھ رہنے والا چلنے والا دوستی کا سرکل مجھ سے خوش نہیں ہے. It means something is wrong. I need to change. I need to see what's wrong with me. تو شکوہ شکایت ختم کر دیں. اپنی زندگیوں میں غیبت اور چغلی ختم کر دیں. اپنی لائفز میں ایک چیز لے آئے کہ آپ نے غصہ ریزنٹمنٹ ہیٹرڈ اور اپنی زندگی کو اس سے ختم کرنا ہے جو ریونجفلنس ہے. حدیث مبارکہ کے آخری 2 لائنیں کوٹ کرتے ہیں ایک خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کہتے ہیں The highest level of weakness is taking revenge and the highest level of quality is forgiveness. highest level of quality. معاف کرنا بڑا مشکل ہے
معاف کرنا بڑا مشکل ہے. ڈبل پاور چاہیے معاف کرنے کے لیے, سنگل پاور چاہیے ریونج لینے کے لیے. لیکن اللہ کو پسند کون ہے؟ معاف کر, دل سے معاف کر دیں, جا بھائی معاف کیا. اور جو بندہ دل سے معاف کر دیتا ہے, اللہ کہتا ہے میں ایسے بندوں سے بڑا راضی ہوں. کیوں؟ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں یعفو عن السیئات, یعفو عن السیئات. یعفو عن السیئات اتنی بڑی چیز ہے جو فقہاء لکھتے ہیں اس کی تشریح پڑھ کے بندہ کہتا ہے یار یہ سب کچھ اللہ تو معاف کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے. سورہ زمر کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان لوگوں سے کہہ دے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ وہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کیوں نہ بخشے؟ انہ هو الغفور, بے شک وہ بخشنے والا ہے, غفور رحیم ہے. لیکن اگلی دو آیتیں پوری زندگی کا نصب العین بتا رہی ہیں. اللہ کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پھر ایسے کرنا لوٹ آنا اپنے رب کی طرف. اپنے آپ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ لوٹ آنا اپنے رب کی طرف. پھر یا اللہ لوٹ کے کیا کرنا ہے؟ آگے پھر اللہ کہتا ہے نہیں آؤ گے تو تم شعور نہیں رکھتے, میں تمہیں عذاب دوں گا. لیکن تیسری آیت ہے وَاتَّبِعُوا, لوٹ کے کرنا کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, اتباع کرنی ہے بس. اتباع کے در سے یہ قرآن ہے, حدیث ہے, سننا ہے, اللہ کے احکامات ہیں. تو شکر کا لٹمس پیپر ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کی زبان شکوہ شکایت سے عاری ہو گئی ہے, خالی ہو گئی ہے. آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدے پہنچے. میں ہمیشہ سر آپ سن رہے تھے, میں نے ایک ذکر کیا کہ میری گلی میں جہاں پہ ہم رہتے تھے اس گلی میں ایک بوڑھا بابا مانگتا تھا گدا, اور وہ کہتا تھا کہ خدا دیندے نو دیندا ہے, خدا دیندے نو دیندا ہے. مطلب خدا اللہ تعالیٰ کی ذات سخی کو بڑا پسند کرتی ہے جو عطا کرتا ہے. عطا کرنے کا فہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم لوگوں کو عطا کریں گے. وہ ہے نا کہ جو تقسیم کا فن ہے, تقسیم کا کلیہ ہے, وہ کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور میں لوگوں کو یہ کاپی پیسٹ کرتا ہوں. خدا کرے کہ وقت آئے کہ میں 20 سے 30 سلائیڈز ہیں سر, وہ میں پچھلے 13 سال سے میں لوگوں کو بھیج رہا ہوں, لیکن آج تک مجھے واپس نہیں آئی. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے بھیجے کہ میں اس بات کا ادراک رکھوں کہ یا اللہ میرے استاد نے کہا تھا جب یہ تجھے خود کوئی بندہ بھیج دے یہ 25 یا 30 سلائیڈز, تو پھر سمجھنا تیرا میسج کسی ایک بندے تک صحیح طور پہ پہنچ گیا اور وہ تیری باتیں آگے لوگوں کو بتا رہا ہے. تیری باتیں اور میری باتیں کیا ہے؟ دعا, ذکر, استغفار, شکر, enveloped by دوسری. اور اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے جس طرح میں نے کہا خدا دے دے دیندہ ہے. تقسیم کا فن ہے, جو تقسیم کرو گے وہ آپ کے پاس فراوانی ہو جائے گی. جو تقسیم کریں گے, مشکلات تقسیم کریں, مشکلات کی فراوانی ہے. آسانیاں تقسیم کریں, آپ کے پاس آسانیوں کی فراوانی ہے. آپ پیسے تقسیم کریں, آپ کے پاس پیسہ انیوا ہو جائے گا. آپ لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹیں, آپ کے پاس آسانیوں کا خزانہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو بےزتی کریں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بےزتی کا خزانہ ہے, بے عزتی کا خزانہ ہے. عزت دیں لوگوں کو, کچھ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ تو دے سکتے, کچھ نہیں دے سکتے تو لوگوں سے پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں جنتی کی نشانی کیا ہے؟ مفہوم پیش کر رہا ہوں. جنتی کی نشانی ہے نرم خون, نرم طبیعت, نرم مزاج, نرمی سے بات کرنے والا. اور میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتا ہوں, جلد معاف کرنے والا, جلد رجوع کرنے والا, جلد راضی ہو جانے والا,
جلد اللہ کی طرف لوٹ آنے والا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا وہی استغفار کی طرف آتے ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی اکرام کی طرف آتے ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی شکر گزاری کی طرف آتے ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ دعا اور ذکر کی طرف آتے ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ درود شریف کی طرف آتے ہیں. کیونکہ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو، حکمی ایسی ہے، علیہ وسلم تسلیما، درود شریف پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. درود شریف ایک کانسٹنٹ عبادت ہے، استغفار ایک کانسٹنٹ عبادت ہے. میں علامہ طالب جوری صاحب کی جو ہے وہ ایک تقریر سن رہا تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ استغفار کانسٹنٹ عبادت ہے، اور کس طرح سے اس کو ریلیٹ کیا عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پوری زندگی کا نصب العین دعا، ذکر، شکر، استغفار اور درود شریف کے گرد ہو جائے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی. میں بیفور کنکلوڈنگ دا اسپیچ میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے نظر آئے لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے، پازیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے. آپ میں سے مجھے کوئی نظر آئے کہ آپ نے لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کو خودکشی سے روک لیا ہے، کچھ لوگوں کو نیگیٹیوٹی سے روک لیا ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے باتیں بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہدایت کا راستہ تو مشکل ہے. پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو کوالٹیز رکھنی ہے، پازیٹیو انرجیز رکھنی ہے، نیگیٹیو انرجی سے دور ہونا ہے. میرا استاد محترم تھے اور وہ فوت ہو گئے، مان لو 2 ایئرز ایج میں یا 98 ایئرز ایج میں. عشرت حسین ان کا نام تھا، اور آپ کے دانت جو ہے بالکل یہ ختم تھے. وہ جب بولتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا جس طرح ایک بوڑھا اولڈ ایج میں اس طرح نظر آتا ہے. تو وہ کہتے تھے، انگلش میں اس کے ورڈز ہیں کہ make 2 habits to help or to do no harm. کہتے ہیں، اب وہ بولتے اردو میں تھے، انگلش کا سیگا تو میں نے بعد میں دیکھا. یہ ایک مشہور فلاسفر کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو کرو، لیکن برائی کبھی نہ کرو، برائی کبھی نہ کرو. یہ وہ بڑے انداز میں آج جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی روح کو وہ ثواب پہنچا رہی ہوگی کہ جس کی میں یہ لفظ جو لے کے چل رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات ختم کرنی ہیں، اور آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. دوبارہ بول رہا ہوں، آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دینے کا فہم عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فہم کے ساتھ آشنا کر دے کہ ہم اپنی ذات سے آشنا ہوں، اپنے اندر خوبیاں اور خامیاں پتہ ہوں ہمیں، اور ہم نے وہ خامیاں ختم کر کے بدلنا ہے، سارٹ انالیسس کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. بلکہ پیریٹو پرنسپل آپ نے پڑھا ہوگا، الفریڈو پیریٹو پرنسپل. ہم جب ریسرچ پڑھتے ہوتے تھے تو ہمارے سپروائزر کہتا تھا بھائی اتنا 20% کام کرو کہ 80% کام کے برابر نظر آئے. میں نے کہا سر یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی امپیکٹ آنا چاہیے، اور یہ پرنسپل ہے. تو اینی ہاؤ دا تھنگ از کہ یہ جو استغفار ہے اور شکر ہے یہ پیریٹو پرنسپل ہے. ہم زیادہ اچھے ہو نہیں سکتے. استغفار اور شکر کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور ان الفاظ کے ساتھ، کیونکہ میں آج تو پلے نہیں کر سکا نہ وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے
اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں جی، جو ہمارے آج کی محفل کے جو تمام رب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم سرٹیفکیشن کرتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹاپر طوبہ شہزادی، اس کے بعد اس میچ کی ٹاپر اریبہ زینب، اس کے بعد آئی گی عائشہ بی بی، ایک دفعہ پھر میں بلاؤں گا جنت زمان، لیٹر آف اپریسیشن کے لیے، لیٹر آف اپریسیشن فرام ڈی پی صاحب کے بعد۔ جناب احمد صاحب ان کو لیٹر آف اپریسیشن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیں گی طوبہ شہزادی، کی جانب سے لیٹر آف اپریسیشن۔ اس کے بعد آئیں گی اریبہ زینب، اس کے بعد آئیں گی عائشہ بی بی، اس کے بعد آئیں گی ہمارے پچھلے بیچ کی ٹاپر اریبہ مظہر، عبیرہ مظہر۔ اس کے بعد ہیں مصباح وقار، اس کے بعد پھر آئیں گی ایک دفعہ جنت زمان۔ ایک دفعہ پھر آئیں گی طوبہ شہزادی۔ اب جیسے جیسے نام بولتے جائیں گے تمام آگے آتے جائیں گے اور اپنا انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے۔ فاطمہ ضیاء، پروہ بطور، عائشہ بی، آگے آتے جائیں، جیسے نام بولتے جاتا ہوں آگے آ کے سائڈ پہ وہاں پہ آ جائیں گے۔ حسین اصغر، آگے آ جائیں۔ زین العابدین، زین العابدین، محمد عبید، اقرا بطور، سیما بشیر، آگے آتے ہیں۔ محمد طلحہ مہتاب، علی حسین،
अरीबा अयूब, अरीबा अयूब आ गया। आगे आएंगी ईशा अरीज, आगे आएंगे अलिश्मा शोएब, ज़ारा बख्तावर, जन्नत जमान, अरीबा अमान नूर, अनजलना रूही, तूबा शहजादी, और मिसबा बेकार दोनों आ गए। बिनेश सलीम, बिनेश सलीम, नोमान अली, फरवा साजिद, सुंदस ज़हरा, शानजा अली, अरीबा ज़ैनब, और लास्ट में फातिमा तुज़ारा। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका पूरा बैच, उनके हमराही जो गाड़ी पे उनको साथ के लेके आते थे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइवर कांस्टेबल, ठीक है, वो आगे हैं और अपना गिफ्ट वसूल करें। कमर साहब, My name is Aksana and I'm student at BSIR evening. और you people are very lucky to part of internship. और मुझे DPO सर से बस ये गिला नहीं करना, क्योंकि सर ने हमें बताया था कि शिकवा करने से शिकवा अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि सर, आप तुम्हें बोला था कि आप हमें यूनिफॉर्म पहना के ड्यूटी करवाएंगे, और ये हमारे साथ फर्स्ट कमिटमेंट थी आपकी, बट आपने ये पूरी नहीं की। होपफुली शायद आप पूरी कर दें आगे जाके। और बाकी इन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग इस इंटर्नशिप का हिस्सा बने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट बैच हैं, हमारे साथ सर का काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, हम बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छी बातें थी। जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मेरा पुलिस के बारे में इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं था। मैं यही समझती थी कि जैसे आप लोग समझते हो फर्स्ट डे पे, लेकिन एट द एंड जब इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो मैं फुली कॉन्फिडेंट थी। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी बंदे को बता सकती हूँ, अगर वो पुलिस के बारे में गलत बात बोलता है तो मैं उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकती हूँ कि पुलिस गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं जो हम उनको बुरा समझते हैं। और हम अगर बुरे काम करेंगे तो पुलिस हमें डांटेगी ना, हमारे चालान करेगी। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो पुलिस हमारे साथ अच्छा रवैया रखेगी। तो हम यूथ है, हमें आगे बढ़ के लोगों को बताना चाहिए कि पंजाब पुलिस हमारे लिए क्या क्या काम कर रही है।
ہم آگے بڑھ کے بتائیں گے تو ہی عوام کو پتہ چلے گا نا. ہم یوتھ ہیں, ہم اگر گھر جا کے بتائیں گے, گھر والے آگے سے اپنی فیملیز کو بتائیں گے. اور ایک بات کہ چکوال کی جو یہ ایک فیملیز میں ہوتا ہے کہ وہ کم تر سمجھتے ہیں بچیوں کو, اور ان کی پازیٹیو نہیں ہوتی کہ پولیس کے بارے میں, اچھا لڑکی پولیس میں جا رہی ہے, ایسا کیوں, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن جب میں نے اپنے گھر میں جا کر بتایا کہ میں پنجاب پولیس میں انٹرنشپ کر رہی ہوں, اور پاپا جیسا آپ پنجاب پولیس کو سمجھتے تھے وہ ایسا نہیں ہے, میں نے اپنے پاپا کا پوائنٹ آف ویو چینج کیا تھا اس سے لے کر ان سب باتوں کو بتا کے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر دوسروں کو اپنی طرف سے چینج کرنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھائیں کہ ایسا بھی ہے لائف میں, پازیٹیو چیزیں لائیں, نیگیٹیوٹی کو دور کریں. جب ہم نیگیٹیوٹی سے دور ہو جائیں گے تو ہماری لائف میں بہت سی اچھی چیزیں ہوں گی جو ہمیں آگے جا کر کام آ سکتی ہیں. یہ میں نے سیکھا DPO سر سے. شکر, استغفار اور دعا, یہ 3 چیزیں ہماری لائف میں آخرت تک ہمارے کام آ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اب جناب پروفیسر عمر حسین صاحب VC صاحب کے بیان پہ مداوت دوں گا, اسٹیج پہ ہمارا اپنے خیالات کے بعد. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. On behalf of University of Chakwal and on behalf of Vice Chancellor University of Chakwal Professor Dr. Munir Bilal Khan صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کا کہ انہوں نے اتنا اچھا انٹرنشپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا. اور اسپیشلی میں بہت شکر گزار ہوں DP چکوال کیپٹن ریٹائرڈ وید محمود صاحب کا اور آپ کی ساری ٹیم کا, اور اس انٹرنشپ پروگرام کے جو کوآرڈینیٹر ہیں شہزاد جنگیر صاحب اور باقی جو جملہ سٹاف ہے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ اتنے احسن طریقے سے آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کو انٹرنشپ کرائی, اور صرف انٹرنشپ نہیں کرائی بلکہ اسپیشلی آج کل جو ہم, بلکہ میں کہوں گا کہ وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ وائس چانسلر صاحب جو ہے وہ اسپیشل سیشن رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور اس میں جو مین فوکس ہے دیٹ از کریکٹر بلڈنگ, کہ ہم اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کر سکیں. اور آپ کی میں نے کافی سارے ماشاء اللہ فنکشن بھی اٹینڈ کیے. پچھلے فنکشن جو تھا ہمارا انٹرنشپ کا اس میں اویلیبل تھا. تو آپ نے جس طریقے سے بچوں کو گائیڈ کیا ہے اور جو موٹیویٹ کیا ہمارے بچوں کا, میں اس کے لیے آپ کو بہت مشکور ہوں. اور مجھے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ انشاءاللہ جب کل پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ کی یہ باتیں ان کے مائنڈ میں رہیں گی اور اس پہ یہ عمل پیرا بھی ہوں گے. اور پھر اس انٹرنشپ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ رہا ہے کہ جو پولیس کا ایک کریکٹر تھا یا ایک کریکٹر موجود ہے یا ایک امیج ہے کمیونٹی کے اندر, اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے, میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ایک احسن ایک قدم ہے. اور جیسے میں نے بچوں کی بھی باتیں سنی ہیں اور شہزاد جنگیر صاحب سے میری خیر کافی ایک بہت ٹائم پیریڈ ہے ہمارا, اپنی فرینڈشپ بھی ہے, ہماری پرسنل ہماری ماشاءاللہ ریلیشن شپ بھی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کن کن شعبہ جات کے اندر گئے ہیں, کیسے کیسے انہوں نے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ان کو پورا جو پولیس کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل ہے یا پروسیس ہے, کسی بھی کمپلینٹ کا یا ویسے جو ایک پروسیس چل رہا ہے وہ بچوں کو اس کی اویئرنیس دی گئی ہے. اور اس میں بچوں کو اسپیشلی جو آپ نے مسلطی کمیٹی کا جو آپ نے ان کو دکھایا ہے, پھر تھانہ کے اندر جا کے جو کمپلین کس طریقے سے درج ہوتی ہے, کیسے سارا پروسیس ہوتا ہے, جو خدمت مرکز کے اندر ڈرائیونگ اسکول کے اندر آپ بچوں کو آپ نے وزٹ کرایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو ایک بہت ہی زیادہ یا ایک اچھی اویئرنیس ملی ہے کہ پورا یہ پولیس کا جو پروسیجر ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ میری بھی کافی عمر گزر چکی ہے, میں 40+ ہوں, تو ہمارے یعنی کہ ایسا ہی امیج ہے, ہمارے چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری پولیس جو ہے وہ کرپٹ ایک ادارہ ہے, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ شہزاد صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑے لمبے ٹائم پیریڈ سے ریلیشن شپ چلتا آ رہا ہے, اور آپ سے پہلے بھی جتنے DPO صاحبان جہاں سے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن رہا ہے.
اور بلکہ جو آئی ٹی کا جتنا ہمارا ڈی پی او آفس کا سیٹ اپ ہے اس میں میں شہزاد کے ساتھ ہی تھا، جتنے بھی انیشیٹو ہم لوگوں نے لیے تو اس میں میں ساتھ موجود تھا. تو ہر انیشیٹو کے اندر جو بات کامن تھی دیٹ واز ٹو فیسیلیٹیٹ دا کمیونٹی، کس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے جو پرابلمز ہیں یا ایشوز ہیں ان کو احسن طریقے سے سالو آؤٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت اچھا. پھر جو ماڈل تھانہ کا کنسیپٹ آیا کہ لوگ جو ہے وہ پولیس کے تھانے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ جی ادھر نہیں جانا ہے. تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے ہی کہتا تھا کہ جی چھوڑیں یار پولیس والوں کے پاس ہم نے کیا جانا ہے، اس کو ہم خود ہی سالو کرتے ہیں. تو وہ چیز اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اسپیشلی جو انٹرنشپ پروگرام ہے، ہمارا جو پہلا انٹرنشپ پروگرام تھا اس میں ہمارے 54 کے قریب بچے تھے، وہ میں نے ہی سارے ارینج کر کے دیے تھے. تو بچے وہ ہمارے بہت خوش بھی ہیں اور انہی بچوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک بیچ اور آپ اسٹارٹ کریں اور اس میں پھر 25 اسٹوڈنٹس کا یہ بیچ بھی رہا. انشاءاللہ تھرڈ بیچ بھی امید ہے کہ آپ کریں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی انٹرنشپ کرنی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے چیئرپرسن فزکس ڈپارٹمنٹ عظمت علی صاحب اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں، اور ان کے لیے کافی ساری ہماری کوشش رہی اور ہم نے اسٹوڈنٹس کا ارینج کیا. اور ایز پر ریکوائرمنٹ ہماری کوشش یہ تھی کہ جو موسٹ سینئر بیچز ہیں ہمارے وہ بچے جو ہے وہ اس انٹرنشپ کے اندر آئیں. اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی، کیونکہ یہ بچے ایسے بچے ہیں کہ ان کا 6 مہینے یا سال پیچھے باقی ہے، اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکل لائف کے اندر جابس کے اندر جانا ہے. تو جب یہ لوگ معاشرے کے اندر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اپنا ایک رول ادا کریں گے. تو اس کے اندر اس رول کو ادا کرنے کے لیے جو آپ نے گائیڈ لائنز دی ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں. تو ونس اگین آئی ویری تھینکفل ٹو ڈی پی چکوال کیپٹن ریٹائرڈ وحید محمود صاحب، اس انٹرنشپ پروگرام کے جو کوآرڈینیٹر ہیں شہزاد جہانگیر صاحب، اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے میڈم سمیہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کافی جگہ ہیلپ کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی فیمیلز کا ڈائریکٹ میل کے ساتھ انٹریکشن میں تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ کہ اب ہمارا ایسا وہ ماحول نہیں رہا. ایسا لوگوں کے اندر مائنڈ کے اندر یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ بچیاں بھی ہمارے شانہ بشانہ چلنی چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ موجود تھیں تو بچیوں کو کافی سہارا اس بات کا رہا، اسپیشلی جو وزٹ وغیرہ رہے تمام ڈپارٹمنٹس کے، اس میں آپ ساتھ تھیں. تو آپ کو بھی بہت شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ جو جملہ اسٹاف انوالو رہا ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا اور سر کی گائیڈنس میں ہم انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.